بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم. نہایت نیک جذبات کے حامل، بڑی ہی قدر و منزلت کے مالک، ارباب علم و کمال، یہاں کی اس پاکیزہ درسگاہ میں علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی نیک نیتی سے موجود اور تشریف لائے ہوئے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علمی طبقہ ہے اور علمی طبقے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے جو کتاب عنایت فرمائی، اور عنایت فرماتے ہوئے جن 3 نکات کو کہا جائے گا کہ یہ اجمالی طور پر 3 نکات ہیں جو مسئولیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے جا سکتے ہیں اور کہے گئے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے عزیزو، خیال فرمائیے، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم لے کر بھیجا. آپ کی جو بے کلی تھی، آپ کا جو اضطرار تھا، آپ کی جو کڑن تھی، اس بے کلی کے باب میں تسلی اور تشفی کے طور پر اللہ رب العزت نے جن کلمات کو نازل فرمایا، ان علینا جمعہ، کہ الفاظ اور آیات قرآنیہ کو آپ کے سینے بابرکت میں محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو مسئولیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت سے کہلاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ. اہل علم اس سے واقف ہے کہ وقرآنہ میں یہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ نام کے لیے، علم کے لیے نہیں ہے، یہ مصدر کے معنی میں ہے، قراءتہ، قراءت کے معنی میں. ان علینا جمعہ وقراءتہ. چنانچہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات اور الفاظ کی حفاظت کے باب کا فکر لاحق تھا، وہاں بڑا فکر آپ کے یہاں یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام
الفاظ قرآنیہ کو ادا کے جس اعلیٰ سطح اور جس اعلیٰ معیار اور ادا کی جس رفعت کے ساتھ اور کوالٹی کا جو سٹینڈرڈ تھا، کیا ہم بھی اس کو باقی رکھ پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی فکر دامنگیر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس باب میں تسلی دلاتے ہوئے فرمایا وقرآن، جمعہ پہ اکتفا نہیں فرمایا کہ آپ کسی نے بابرکت میں قرآن کریم کو محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف اتنا نہیں، چونکہ آپ کی بیکلی کے مختلف اجزاء تھے، ان میں کا جہاں ایک جز آیات اور الفاظ کی حفاظت تھا، وہاں ایک اہم جز یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ادا میں جو لطافتیں تھیں، جو نزاکتیں تھیں، جو باریکیاں تھیں، اور ان کی ادا میں جو فلٹریشن تھا، یعنی وہ جو نکھار تھا کہ کہیں کسی قسم کا کوئی کچرا کسی حرف اور کسی لفظ کے باب میں آپ کے تلفظ میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، آپ کسی درسگاہ میں جا کے زانوِ تلمس طے نہیں فرمائے تھے، تو آپ کو اس کا فکر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تلفظ تو کتنا اعلیٰ ہے، کیا ہم قرآن کریم کو اس تلفظ کے ساتھ سنبھال پائیں گے، تلاوت کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن کریم آپ کے حصے میں معجزے کے طور پر آیا تھا، تو فرمایا آپ اس کا فکر نہ فرمائیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اور اس کے بعد ایک تیسری ذمہ داری تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا کیا پیغام ہے، اوامر خداوندی اور نواہی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے اور اس سے بعد کے ذرائع کیا ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ معانی سے تعلق رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں بھی آپ کو بے فکر فرماتے ہوئے فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ یہ آیت کریمہ میں اجمالی طور پر 3 اہم نقطوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت ہمارے عزیزوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں اور ہمارے دل کی اپیل ہے کہ بچوں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں واقعتاً کم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے نہ معلوم کیسا فکر فرما کر اور کہاں کہاں اپنی جھولی پھیلا کر مجھے اور آپ کو ان علوم کے حصول کے لیے اتنے اسباب فراہم فرما کے دیے ہیں کہ اب ان چیزوں کو حاصل کرنا اور اس کی اشاعت جیسے پچھلے دور میں مشکل رہی تھی اب وہ مشکل ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دیکھیے ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جب بھی کوئی آئٹم منگواتے ہیں تو اس کو بہت سجا کے لایا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جہاں کوئی بھی آئٹم ہو اس کا ذائقہ جہاں مقصود ہوتا ہے وہاں سجایا کیوں جاتا ہے؟ یہ سجاوٹ کی دنیا ہے، اس کو سجایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو اجزاء تحلیلیہ ہیں، جو آئٹم ہم نے بنوائی ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں جس سے وہ بنی ہوئی ہے، اس کا مواد وہ اصلی تو ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بوگس مواد سے کوئی آئٹم تیار کی جاتی ہے، اس کا ظاہر بہت اچھا لگتا ہے، آدمی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ذائقے کو دیکھ کے اس کو کھا لیتا ہے، لیکن ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہاں فوت ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم آپ کو یہ سمجھانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو مسابقات ہیں، یہ مسابقات جہاں ہمیں اور آپ کو اندر کے جوہر سمجھانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بچہ ہے جو اپنے میں بڑی زبردست صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی صلاحیت کو منظر عام پر لانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ 20-22
فٹ کی درسگاہ ہوتی ہے، وہاں ایک آدمی سال بھر محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت جب تک منظر عام پر نہیں آتی وہ خود بھی اس کا حوصلہ بڑھتا نہیں ہے، اس کے حوصلے کو جو جلا کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں مواقع نہیں ملتے ہیں۔ یہ مسابقہ ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، ترقی کی راہ دکھلاتا ہے، ان کے حوصلوں کو جلا بخشتا ہے۔ چنانچہ مسابقے کے عنوان سے الحمدللہ مدارس میں خوب اچھی محنتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم مسابقے کے عنوان سے اپنے آپ کو اتنا عمدہ سنوار اور سجا سکتے ہیں، ہماری قرأتیں اتنی جاذبیت رکھتی ہیں۔ ابھی ہمارے جو بچے پڑھ رہے تھے، ایک بچے نے شروع میں تدویر پڑھی اور پھر اخیر میں طبیعت خوش ہو گئی، دل بھر آیا، کیا اچھے لڑکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت آپ کے حصے میں فرمائی ہے۔ کیا آپ بتلائیے کہ آپ سورت کے کسی بھی مال میں جا کے اور کسی بڑے سپر مارکیٹ میں جا کے بہت بڑی لاگت کے ساتھ ایسی آواز اور ایسے جاذب اور ایسے پرکشش اور ایسے پیارے لہجے کو خریدنا چاہے، کہیں ملتا ہے؟ بازار میں بکتا ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے، یہ موہوب من اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کی قیمت سمجھیے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا تھا، میں نے کہا اس وقت ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے موقع پر رامپور کی جیل میں تھے، اور جیل کا سپرنٹینڈنٹ بہت سخت تھا۔ اس نے کہا کہ تم بہت بڑے مجرم ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج چکی پیسو گے، آٹا پیسو گے۔ کہا آج تمہارا کام یہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چکی پیسنا شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تلاوت میں نے زور سے شروع کی۔ قدرت نے ان کو آواز سے نوازا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کے باب میں آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کیسی گرجیلی اور کیسی شاندار اور باوقار آواز تھی۔ خطابت تو پوچھئے ہی کیا، خطابت کے تو وہ شہنشاہ رہے ہیں، لیکن آواز بھی ایسی۔ سورہ یاسین شریف کو انہوں نے اس انداز میں تلاوت فرمایا، بغل کے کمرے میں سپرنٹینڈنٹ جو پہلے بہت سخت تھا اور وہ بہت غصے میں تھا، جب وہ تلاوت سن رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اگر تم اور کچھ آگے پڑھ لیتے تو قریب تھا کہ ہماری جان نکل جاتی۔ لہجے، آواز، پھر لہجے اور آواز جب قرآن کریم کے مصرف میں ہوا کرتے ہیں، کیا پوچھئے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے اس امت کو نکالا، نوحے سے نکالا۔ یہ جو قرآن کریم میں خوش الحانی ہے اور بہت اچھی آواز سے قرآن کریم اور شاندار لہجوں سے پڑھنے کی جو ترغیب ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سارے فرامین آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ کا منشا یہ رہا ہے کہ عمدہ آواز کے لوگ اپنی آواز کو قرآن کریم میں مصروف کریں۔ کہ یہ وہ چیز ہے کہ آدمی ابھی اللہ کے کلام کو شروع کرتا نہیں ہے اور اللہ کا پیار اس کے حصے میں آنے لگتا ہے، اس ذات کا کان کشا کشا اس قاری کے آواز پہ آنے لگتا ہے اللہ رب العزت کا کام۔ آپ نے نہیں سنا اللہ اشد اذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینۃ الی قینتہ۔ تو مسابقے یہ ہمیں اور آپ کو یہ راہ دکھلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کی ادا میں پائی جانے والی باریکیاں اور لطافتوں کے باب میں فکر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرآن، ہم اور آپ نبوی وراثت رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وارث الانبیاء ہے، یہ کتنا پاکیزہ طبقہ ہے، لہذا اس طبقے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کی ادا کے کمال کے باب میں فکر تھا کہ قرآن کریم کے الفاظ کو جس کمال سے آپ ادا فرما رہے ہیں
اور کچرے سے بالکل صاف ہے. کچرا آپ جانتے ہیں تجوید کی زبان میں کچرا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی وہ حروف جہاں فخامت نہیں ہے ان کو پر کر دینا، جو باریک حروف ہیں ان کو بجائے باریک پڑھنے کے پر کر دینا، کہیں توسط ہے تو طول کرتے چلے جانا، کہیں غنہ لمبا کر دینا، تو کہیں ایسے حروف جہاں ناک میں آواز نہیں جایا کرتی ہیں لیکن لہجوں کی جاذبیت کی وجہ سے ان حرفوں کو بھی ناک سے ادا کرنا. بہت سارے کچرے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا صدیوں سے حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں پائے جانے والا معیار اور اس کی نزاکتوں کو لکھتے لکھتے تھک جا رہی ہے. کتنا لکھا لوگوں نے تجوید میں، اور جو کچھ لکھا کیوں لکھا؟ وہ لسان نبوت سے کون سے الفاظ، کون سے حروف کس اعلیٰ سطح سے ادا ہوئے، اور وہاں کیا نہیں تھا جو ہم میں ہو رہا ہے. لہذا جب ہم نبوی وراثت رکھتے ہیں تو یہ بے کلی بھی ہمارے حصے میں وراثت کے طور پر آنی چاہیے کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلفظ اور کیفیت تلفظ اور تلفظ کے معیار کے باب میں فکر تھا، وہ فکر ہمارا آپ کے حصے میں بھی بطور وراثت کے آنا چاہیے. یہ اس وقت کی خاص پکار ہے. بچوں دھیان دو، آپ میں صلاحیت ہے. جب ہمارا بچہ یہاں سورج جیسے ماحول میں رہ کر جہاں آواز کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں رہ کر اگر اتنی جاذبیت اور ایسے شاندار لہجوں سے تلاوت کر سکتا ہے تو کیا وہ ادا کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے لہجوں کا شوق رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تلفظ کے معیار کے شوق کی ضرورت ہے. بچوں یہ اس وقت کی عام ضرورت ہے، کوئی رامپورہ کی نہیں، صوفی باغ کی نہیں، ترکیسر کی نہیں، ساری جگہوں کی اس وقت کی عام ضرورت یہ ہے، عام ابتلا ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں. تو میرے عزیزوں، مشکل کیا ہے؟ ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا ہے. اب تو استاذ نے ایک لفظ ادا کر کے دے دیا، ہم نے ریکارڈ کر لیا، اپنے کمرے میں جا کے 1000 بار سن سکتے ہیں، کوئی تھکتا نہیں. کیا موبائل تھک کے کبھی منع کرتا ہے؟ کیا اب ہم نہیں بتلائیں گے کہ استاذ نے کیا ادا کیا تھا؟ ایسا تو ہے نہیں. آپ 1000 بار سنیے. ہمارے ان اکابر کو دیکھیے جن اکابر نے کتنی تنگیوں میں رہ کر اور کتنے پاپڑ بیل کر. مجھے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ ہمارے اکابر حرفوں کی ادا اور صحت کے کمال کے لیے کیا مشقت اور کیسے ریاضت فرماتے. کہا کہ کنکر سے مٹکا بھر لیا کرتے تھے، کنکر سے مٹکا بھر لیتے تھے اور ایک ایک حرف کو استاذ کے بتلائے کے مطابق ایک مرتبہ ادا کرتے، ایک کنکر نکالتے باہر رکھتے، دوسری مرتبہ پھر ایسا پورا مٹکا خالی ہو جاتا تھا. تب تک وہ اپنے استاذ کی ادا کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو محفوظ اور کندہ کرنے کے لیے، ادا کے استحکام کے لیے وہ مشق کیا کرتے تھے. تب جا کے آپ دیکھیے ہمارے اکابر کو سنیے. اگر وہاں کسی کو آپ کو ویڈیو مل جائے تو اس وقت ہمارا المیہ کیا ہے کہ جہاں کوئی حرف پور آ گیا ہمارا ہونٹ گول ہو جاتا ہے، ہمارا ہونٹ گول ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ حروف شفویہ اور ضمے والے حروف ان کے ماں سوا قاری کو اس انداز میں تلاوت کرنا چاہیے کہ سننے والا، دیکھنے والا وہ اس پشو پیش میں ہو جانا چاہیے کہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. ایسے یہ ہے فن کا کمال. فن کا یہ بلا وجہ منہ کی بناوٹ، پیشانی کی بناوٹ، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی. یہ ہمارے اکابر تھے. لیکن کیا یہ چیزیں ہم آپ نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے بہت آسان ہے الحمدللہ، ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہمارے اساتذہ نے جتنی تلخیاں اور جتنی محنت سے اس کو حاصل کیا، ہمارے لیے اب اتنی محنت نہیں ہے. محنت وہ کر کے چلے گئے، پھل کھانے کے دن ہمارے آپ کے. مجھے یہاں بیٹھے یاد، ابھی مغرب میں ہم اپنے اساتذہ کرام کا تذکرہ کر رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ ہمارے استاذ تھے، ہم جن سے مشق کیا کرتے تھے. ہم نے سب سے پہلے تو مشق کیا قاری محمد صالح صاحب سے.
آئینے سے مشق کراتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا آپ کے صورت میں قاری مسلی صاحب رہے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں قاری کی کسوٹی کا ایک عنوان دیا ہے, قاری کی کسوٹی, کہ ایک شخص, لوگ تو کہتے ہیں کہ قاری ہیں لیکن وہ صحیح معنی میں قاری ہیں بھی یا نہیں, اس کو معلوم کرنا ہو تو کیسے معلوم کریں گے. تو انہوں نے ایک عنوان قائم فرمایا, قاری کی کسوٹی, اور پھر فرماتے ہیں کہ جب قاری تلاوت شروع کرتا ہے اور جب وہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بجائے پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہا جیسے اس کا ہونٹ گول ہوتا ہے سمجھو وہ کتاب میں لکھ رہے ہیں, وہ قاری نہیں ہے, ٹھگ ہے, ایسا لکھا ہے, وہ کتاب میں لکھتے ہیں. یہ ہمارا کابر تھے, فن اس طرح انہوں نے حاصل کیا. حضرت قاری محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پھر مشق کی. قاری محمد صالح صاحب تو اس طرح آئینہ دکھلایا کرتے تھے اور اس طرح مشق کراتے تھے. وہ مرحلہ ختم ہو گیا, پھر حضرت قاری محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. مجھے ابھی مغرب میں ان کا تذکرہ کرتے میں نے کہا دیکھو کیا اساتذہ تھے. ان کے باب میں ہمیں بتلایا کہ وہ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے ہیں, حضرت قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے گئے, تو امدادی داخلہ نہیں ہوا تھا دارالعلوم دیوبند میں. ان کا داخلہ تو ہوا لیکن وہ حضرت رئیس الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ ان کو لے کر گئے حضرت قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ یہ گجراتی جوان ہے, اس کی بہت اچھی آواز ہے, اس کو مشق کا شوق ہے اور اس سے بڑی امیدیں ہیں, یہ آپ سے پڑھیں گے. تو کہا بھائی گجراتی پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتا ہے. یہ فرمایا تھا کہ گجراتی پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے. کہا نہیں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. چنانچہ حضرت قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرمائی اور پڑھنے کی اجازت تو مل گئی, لیکن چونکہ امدادی داخلہ نہیں تھا لہذا کھانا جاری نہیں ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے. یہ ہم سنا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اکابر نے فن کو جتنی محنت سے, جتنی تنگی برداشت کر کے اور جتنا کروا, کیا ابھی ہم دیکھیں محتم صاحب نے ماشاءاللہ ایک لڑکے نے بہت عمدہ تلاوت کی تو محتم صاحب نے 500 روپیہ پیش فرمایا. اب تو یہ حالات ہیں, آپ کے لیے بہت آسان ہے اب تو فن حاصل کرنا. ان کے باب میں ہمیں سنایا حضرت مولانا قاسم صاحب آٹی دامت برکاتہم میں, انہوں نے بتلایا کہ ہم بھی وہیں تھے, ان کا کھانا جاری نہیں ہوا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بالکل گھبرائیں گے نہیں, اب رہیے یہاں, ہمارا کھانا مدرسے سے آتا ہے, 2 روٹی ہمیں مدرسہ دے رہا ہے, کہا 1 روٹی ہم کھائیں گے, 1 روٹی آپ کو کھلائیں گے. اور پورا سال اس طرح گزر گیا, پورا سال 1 روٹی پہ گزار کے اللہ کے اس بندے نے حضرت قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا. ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو ایسا نچھاور کرتا ہے, قربان کرتا ہے, وہ جب پاگل پناہ اختیار کرتا ہے, پھر قدرت کی نوازشوں کو کیا کہیے کہ وہ عمرے میں تشریف لے گئے تھے, آخری عمر میں بالکل قریب المرگ تھے, وہ بہت مہلک مرض ان کے ساتھ تھا. وہ واپس ہو رہے تھے, جدہ ایئرپورٹ پہ آئے, ان کا ٹکٹ بک تھا لیکن ایئرپورٹ پہ آئے, ایئرپورٹ پہ منع کیا کہ بھائی نہیں, ان کو واپس جانا پڑا. چنانچہ وہ ابھی مکہ پہنچے نہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ قدرت ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ اس کے کلام کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو قدرت کی طرف سے نوازشوں کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. میں پڑھ رہا تھا ابھی, ہم ایک لڑکے نے مجھے بھیجا, کبھی میں نے کسی جگہ کہا تھا کہ بھئی ایک کتاب ہے منازل القرآن, اس کے مصنف نے اپنے شیخ ابو الفضل رازی سے سن کر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں ائمہ 7 میں تیسرے امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بہت بلند پایا امام ہے. وہ نحو اور عربیت کے بھی امام ہیں اور قرات کے تو امام بہرحال ہیں, وہ مسلم. لیکن ان کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے تقوی کا حال یہ تھا کہ اگر 100 آدمیوں پر ان کا تقوی تقسیم کر دیا جاتا تو افراد کم پڑتے, اتنا تقوی کا یہ حال تھا. لیکن ان کے باب میں لکھا ہے, ہم آپ کو یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ آدمی تھوڑی سی محنت کرتا ہے
اور پھر اس کی عنایتیں، جب اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اس کی داد و دہش، اس کی نوازشات جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیا پوچھیے اللہ تعالیٰ ان مدارس کو وجود دینے والے اصحاب خیر کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے الحمدللہ ہماری دنیا بھی بنائی کہ آدمی ان درس گاہوں میں رہ کر دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں آخرت تو عزت والی ہی ہے انشاءاللہ۔ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معافی عنایت فرما دی، ہماری بخشش ہو گئی۔ کہا کس بنیاد پر بخشش ہوئی؟ سنیے بچوں، کیا ہے، کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کون سا عمل مختصر سا ہوتا ہے لیکن کون سا پسند آ جاتا ہے کیا معلوم۔ ہم آپ اتنی زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، جب دنیا ہر طرح کے آشائشوں کا شوق رکھتی ہے، وہاں آپ کی یہ دل جلے اساتذہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھروں میں کتنی کرن میں رہتے ہیں اور کتنی تنگیاں برداشت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے کتنے در پہ جا کے یہ بھیک مانگ کے لاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم ان کے لیے واقعتاً دعائے خیر کرتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں کہ ان بزرگوں نے ان درسگاہوں کو وجود دیا تو ہماری دنیا کی عزت کا بھی سامان ہوا، اور ہمارے آخرت کا عزت کا تو سامان ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے معافی کس بنیاد پر عنایت فرمائی؟ تو کہا کہ میں نے زندگی میں 3 جگہ وقف کا اہتمام کیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے زندگی میں 3 جگہ وقف کا اہتمام فرمایا۔ وما قتلوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہ بھئی ولیکن شبہ لہم، ولیکن وما قتلوہ کا ایک تو یہاں وقف ہم کیا کرتے تھے۔ ایک یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ہو گیا، اور یا بنی لا تشرک وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی باللہ نے لا تشرک، بس لا تشرک۔ دیکھیے شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو مقصد کا شرک نہیں ہوتا ہے۔ لا تشرک، شرک عام، کہ اگر ہم کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی سلوک اور کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی مقصد شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لا تشرک، کہا یہ 3 جگہ ہم نے زندگی میں وقف کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر ہمیں معافی عنایت فرمائی۔ کیسی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ خود بتلائیے، ہم ہمارے بچوں سے پوچھیں گے کہ بچوں خود بتلاؤ کہ ہم اس مسابقے کے عنوان سے اپنی قراتوں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے جتنا اپنے گلے کو عمدہ بنانے کی اور لہجوں کو عمدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے اس کے معانی کو دیکھا؟ کبھی ہم نے اس کی تفسیر دیکھی؟ بہترین اوقاف کا ہم نے اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اداؤں کے معیار کے باب میں کبھی سوچا؟ بچوں، یہ ہمارے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سب آج ہی سنایا ہم نے درجے میں کیسا کہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری کمی ہے، ہم نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کون ہیں۔ ہمارے اکابر صرف الفاظ کے حامل نہیں ہیں، ان کے معانی کی طرف ان کی نظر تو دیکھیے۔ اور ویسے ہی آپ جب ائمہ قرات کا مطالعہ کریں گے، اصحاب اختیار ہے، کیسی باریک معنویت کی طرف ان کا دھیان رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے وجوہ کو اختیار کیا۔ یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ ہم بیان کرتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، مطلب میں دیکھ رہا تھا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، خلاصہ پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، صاحب خلاصہ لکھتے ہیں وَأَمَّا اخْتِلَاسُ يَرْضَهُ لَكُمْ فَلِأَنَّ أَصْلَهُ يَرْضَى، کہ بھئی قرآن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ يَرْضَهُ لَكُمْ میں صلہ نہیں کرتے، ان کے ماں سوا سارے قرآ صلہ کرتے۔ بھئی اصول ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں جب کوئی حرف متحرک ہوتا ہے تو ہائے ضمیر میں صلہ ہوتا ہے۔ انہو ہوا، یرضہ لکم میں دونوں طرف متحرک ہے اور صلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک امام حفص ہے جو صلہ نہیں کرتے، سارے ائمہ کرتے ہیں، وہ ظاہر کے پیش نظر سب کر رہے ہیں، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صاحب خلاصہ تقریر کچھ اور کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ یرضہ اصل میں تھا۔ پھر
اسی کی تشریح میں اور بھی کچھ شرح فوائد مکیہ کے شرح وہ سب دوسری تقریریں کر رہے ہیں. کسی کی تقریر یہاں ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہی ہے. آخر میں دیکھو کیوں آپ بھی یہ سوچیں گے کہ کسی کی تقریر ٹھیک نہیں لگ رہی, کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھو بچوں, فوائد مکیات کے بعد شرح تو اس کی تقریر یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی اصل میں یرضاہ ہے, ما قبل میں الف ہے اور وہ ساکن ہے, اور سلے کے لیے دونوں طرف متحرک ہونا شرط تھا جو یہاں نہیں ہے, لہذا نہیں کرتے. اس پر اعتراض ہوتا ہے الم یرہ احد, الم یرہ احد. ابھی کا سب پڑھ رہے تھے تلاوت کا سب کی سنی آپ نے, الم یرہ احد. تو یرہ بھی تو اپنی اصل میں یراہ ہے, تو یہاں تو سلا نہیں مد سلا ہوتا ہے. ہمارے بچے اس کو مد منفصل کہتے ہوں گے, آپ کو بچے خیال رکھنا چاہیے, اس کو مد منفصل نہیں کہتے ہیں, قراء کی اصطلاح میں اس کو مد سلا کہا جاتا ہے, یاد رکھتے ہیں. الم یرہ احد. دیکھو ہم تو سلا نہیں کرتے, سلے کے ساتھ مد بھی کر رہے ہیں. تو اگر ما قبل میں الف کا ہونا وہاں سلے کے لیے مانے تھا, یہاں کیوں مانے نہیں ہوا؟ تو پھر شرح اس کی طرف سے زبردستی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ وہ الم یرہ کا مسئلہ ذرا الگ ہے, اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, وہ قوی ہے, یہ ضعیف ہے, ضعیف قوی کا اجتماع ہوا ہے اس لیے, اور یرضہ لکم میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں شرح نے گفتگو ختم کر دی. لیکن ہم ان شرح سے پوچھتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کیا اگر کوئی وصل سے پڑھے گا خیرا یرہ ومن یعمل تو صلہ کرے گا کہ نہیں؟ یہاں حمزہ کہاں ہے بعد میں؟ یہاں سب صلہ کر رہے ہیں, یہاں بعد میں حمزہ نہیں ہے. معلوم ہوا شرح کی تقریر صحیح نہیں ہے, کسی کی تقریر صحیح نہیں. تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ کا امام حفص کو یہ کلمہ اسی طرح پہنچا ہے, روایت میں اسی طرح ہے. ظاہر بات ہے ہم یہی کہیں گے, لیکن نہیں لڑکو. دیکھیے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ یرضہ لکم کا کلمہ دونوں طرح جاری ہوا ہے. دونوں پڑھ کر آپ نے روایت فرمایا, صحابہ کرام کو تلقین فرمایا, یرضہ لکم اور یرضہ لکم دونوں طرح پڑھ کے دیا ہے. اب جس کو جو پسند آ جائے. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے سلے کو پسند کرنے کے ترک سلے کو پسند کیا, کہا نہیں سلا نہیں کریں گے. کیوں ایسا؟ اللہ کا تو مسئلہ ایسا ہے وَإِن تَشْكُرُ, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, ارے شکر جیسے ہی ادا ہوا کہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہو جائے کرتے. شکر کا ادا کرنا اور رضا کا اس کے حصے میں آنا, اس کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہے. صلہ ہوتا تو تاخیر ہوتی تھی, صلہ ہوتا تو تاخیر ہوتی تھی. کیا ہم اپنے بچوں کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ بچوں یہ عجیب و غریب فن ہے, یہ ہمارے آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ہم دیکھیے ہم نے کسی جگہ کہا تھا کہ چاہے صوفی باغ کا کوئی بچہ ہو, ترکیسر کا ہو, کسی ادارے کا کوئی بچہ ہو, جب کسی مجمع میں آ کے بہت عمدہ پڑھتا ہے تو ہماری خوشی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. ترکیسر کا بچہ اگر بہت عمدہ پڑھتا ہے, جتنی مسرت ہمیں ہوتی ہے اتنی ہی آپ کو سن کے ہوتی. ہم سب ایک گھر کے لوگ ہیں, آپ ہماری اولاد ہیں, آپ ہماری کمائی ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے ہم بہت درد سے آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے 90 ذمہ داریاں 3 چیزیں تھیں, اور ان 90 ذمہ داریوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا تھا جمعہ, پھر فرمایا تھا وقرآن. یہ جو قرآن کی ذمہ داری ہے وہ اس طبقے کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ادا کے معیار کے باب میں کیسا فکر تھا, ہمیں بھی قرآن کریم کے الفاظ کی ادا اور ادا کے معیار کے باب میں بھی اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ملی جلی محنتوں کو قبول فرمائے. واقعتاً جب یہ بچے ابھی جن کو ہم نے سنا, اور اچھا ہوا مولانا نے ایک بچے سے اخیر میں سنوایا, دل بھر آیا. کیا قرآن کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. وہ تو آدمی ابھی پڑھتا نہیں ہے کہ وہ آدمی سنبھال نہیں پاتا اپنے آپ کو, اندر سے قلوب لرزنے لگتے ہیں.
یہ نعمت ہیں جو آپ کو مسابقے کے عنوان سے اس راہ سے آپ کو دی جا رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے. اپنے دل جلے اساتذہ کرام کے باب میں ہمیشہ دیکھیے اس وقت کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے بچوں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی حرمتوں کو اور عظمتوں کو پورے طور پر بجا لانے کی ضرورت ہے. یاد رکھو یہ دینی علوم ہیں جو عظمتوں کی راہ سے آیا کرتے ہیں. اس وقت کی جو سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ قلوب میں جتنی عظمت ہونی چاہیے، جتنا احترام ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کے باب میں جتنا اعتماد ہونا چاہیے، اس باب میں ہم ابھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا کوتاہ پاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، جن بیچاروں نے کتنے دن محنت کر کے جی جلا کے آپ بچوں کو مسابقے کے عنوان سے تیار کیا اور آپ کے حصے میں آج عزت آ رہی ہے، انعام آ رہا ہے، ان سبھی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات سب سے پہلے تو ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرمائے، پھر اللہ تعالی اپنے دین متین کی خدمت کے لیے تا دم حیات ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا من يستحيي أن يرد يد السائل خالية يا ذا الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يا رحمن يا رحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم ہم آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں، ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے. مولا اللہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے. سچ یہ ہے اللہ کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں، ایسی نوازشیں ہیں، اس کے باوجود ہم کیسے آپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہمانوں کے حوالے سے تیری بارگاہ میں یہ بھیک مانگتے ہیں کہ مولا معاف فرما دے. قرآن کریم کی یہ پاکیزہ مجلس ہے، قرآن کریم کی برکت سے مولا کریم ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے مولا. اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا اس دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک صاف اور دھلے دھلائے ہوں. مولا یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری کمی ہے کہ آپ نے تو بہت پاکیزہ صاف ستھرا قلب عنایت فرمایا تھا، لیکن مولا کریم ہم اس کی پاکیزگی کو محفوظ نہیں رکھ پائے. ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اور مولا کریم یہ آپ کا کرم شامل حال ہوا ہے کہ آپ نے کروڑ انسانوں میں سے اپنے دین متین اور اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے مولا. سچ یہ ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں مولا. اللہ یہ آپ کا کرم ہے، تو اس سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ مجلس کی برکت سے مزید کرم فرما اور مولا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری نصیب فرما. اللہ پاسداری نصیب فرما. مولا ہم اگر طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی طالب علمانہ ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما. اللہ اگر ہم مدرس ہیں تو ہمیں اخلاص نصیب فرما. اور مولا ہم سے متعلق جو طلبہ عزیز ہیں ان کی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما. ہم سے ہونے والی کوتاہیوں سے تو درگزر فرما. اللہ ہمیں علمی انہماک نصیب فرما. مولا علمی انہماک بہت سی واہی تباہی سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے. اللہ انہماک کی راہ ہمیں نصیب فرما. اللہ ہماری مدد فرما. مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اللہ اس وقت
دنیا بے چینی سے عبارت ہو گئی ہے اللہ۔ اے اللہ کیسی کیسی شرارتیں اور کیسے کیسے فتنے ہیں مولا، کوئی صبح ہوتی نہیں ہے کہ کوئی نیا فتنہ ہے۔ مولا ہماری حفاظت فرما، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ امت میں بہت لوگ ہیں جو مختلف مشکلات کے شکار ہیں اللہ، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، ہم تجھ سے ان دکھیوں کا دکھ تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات عالی کے سوا دکھیوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، کون ان کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ، اللہ تو ہی ایک ذات ہے کہ جو دکھیوں کا سہارا ہے، مولا سب کے دکھ کو ختم فرما۔ اللہ بہت لوگ ہیں جو رزق کی تنگی کے شکار ہیں، رزق حلال رزق طیب خوب وسعتوں کے ساتھ ان کے اور ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اور مولا اپنے در عالی سے مانگنے اور بھیک مانگنے کا ہمیں عادی بنا دے مولا۔ اللہ ہم عجیب محتاج ہیں مولا، تیری بارگاہ سے سب کو ملتا ہے، یہیں سے ملتا ہے، اس کے باوجود ہمیں ہاتھ پھیلانے کا شوق نہیں ہوتا، ہمیں صحیح معنی میں اپنے در کا بھکاری بنا لے مولا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کہیں کسی مشکلی میں آ جائیں تو تیری بارگاہ عالی میں تنہائیوں میں آ کر آنسو بہا کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے لیے رونا نصیب فرما، امت کے لیے رونا نصیب فرما۔ اے اللہ رات کی بیداریوں کا ہمیں شوق نصیب فرما، اللہ رات کی بیداریوں کا ہمیں شوق نصیب فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم تیری ذات عالی ہے کہ تیری ہی نصرتوں کی ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کے حق میں غیبی نصرتیں مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔